سب سے پہلے بہت شکریہ اردو گھر کے احباب کا، منتظمین کا۔ اس منفرد محفل کے انعقاد پہ مشاعرے دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن مناظرے کے زیر عنوان آج جس نشست کا اہتمام کیا ہے، اس میں ڈیلس میں رہنے والے اردو سے محبت کرنے والے لوگ اپنا نثر پیش کریں گے، تو میرے لیے بھی باعث سعادت ہے۔ صدر مجلس کی اجازت اور عنایت سے میں بھی اپنی ایک لکھی ہوئی تحریر پیش کرتا ہوں۔ یہ تحریر کا عنوان ہے دارالامتحان، اور یہ 2013 میں نے لکھی تھی۔ میری جو ابھی کتاب شائع ہو رہی ہے اس کا بھی یہ حصہ ہے، تو اس کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ کائنات اختلافات کی رنگا رنگی اور تنوعات کے عجائبات کا ایک وسیع نگار خانہ ہے۔ اس کا حسن اختلافات کی باہمی آویزش سے نمودار ہوتا اور اس کا نظم افتراق میں کارفرما گہری ہم آہنگی کو منکشف کرتا ہے۔ حکمت کی ساری اساس اور دانش کی تمام جستجو بالآخر اسی حقیقت کی دریافت پر منتج ہوتی ہے کہ اس تنوع کے اندر ایک وحدت کار فرما ہے اور اس کثرت کے پس منظر میں گہرا ربط نہا ہے۔ اہل نظر نے مادے کے سنبار میں اس ذات بے ہمتا کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہی دیکھی ہے کہ یہاں ہر شے دوسری سے مختلف ہے، مگر اسی اختلاف میں ایک حیرت انگیز موافقت بھی رکھتی ہے۔ گویا پوری کائنات اختلاف میں اتفاق اور اتفاق میں اختلاف کی ایک درخشاں معجزہ آرائی ہے۔ یہ اختلاف، افتراق اور تنوع صرف آفاق ہی کا عنوان نہیں، انفس انسانی بھی اسی حقیقت کی رزم گاہ ہیں۔ ایک انسان دوسرے سے صرف چہرے، رنگ و روپ اور صوت و آہنگ ہی میں مختلف نہیں، بلکہ اذواق و رجحانات، عادات و اطوار، مزاج و طبائع، حالات و کیفیات، قوتوں اور کمزوریوں میں بھی نہایت درجے کا تفاوت پایا جاتا ہے۔ انسان کا ظاہر بھی رنگا رنگ ہے اور باطن بھی۔ کسی کے حصے میں فراخی آئی ہے، کسی کے نصیب میں تنگی، کسی کو قوت دی گئی ہے، کسی کو نرمی، کسی کے لیے رستے قریب کر دیے گئے ہیں، کسی کی جستجو کو مشقت سے گزارا گیا ہے۔ لیکن اہل مذہب کے لیے یہ سارا اختلاف و تفاوت محض انتشار و اضطراب نہیں، بلکہ حکمت الہیہ کا ایک سربستہ راز ہے۔ وہ اس تنوع کے اندر مقصد کی کارفرمائی دیکھتے اور اس انتشار میں ایک معنی خیز ربط و نظام کا سراغ پاتے ہیں۔ مذہب کا بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ یہ دنیا اصلاً آزمائش کے اصول پر بنائی گئی ہے۔ اس آزمائش کا ظہور اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقیت کے تحت ہوا ہے۔ اس لیے یہاں پایا جانے والا تنوع کوئی بے مقصد خارجی واقعہ نہیں، بلکہ اسی الہی حکمت کا ایک لازمی مظہر ہے۔ انسان کو یہاں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ وہ یکساں حالات کے ایک بے رنگ سانچے میں زندگی بسر کرے، بلکہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے احوال، اپنی اپنی وسعت، اپنے اپنے دائرہ اختیار اور اپنی اپنی میسر روشنی میں علم و عمل کی پاکیزگی کا امتحان دے۔ دنیا اس امتحان کی جگہ ہے اور آخرت اس کے فیصلے کا میدان۔ یہاں آمیزش ہے، وہاں امتیاز ہوگا۔ یہاں مہلت ہے، وہاں میزان قائم ہوگی۔ یہاں بہت سی چیزیں حجاب بن جاتی ہیں، وہاں انسان کے حق میں اس کے عمل کے سوا کوئی دوسری چیز کارگر نہ ہوگی۔ استاد محترم جناب جاوید احمد غامدی کے الفاظ میں یہ وسیلہ امتحان ہے جس کے درمیان انسان کو رکھ کر اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس طرح آخرت کی فوز و فلاح سے ہمکنار ہوتا ہے، یا اس کی دل فریبیوں میں گم ہو کر اپنی راہ کھوٹی کر لیتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کو سورہ کہف میں نہایت جامع انداز میں بیان کیا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے اسے اس کی زینت بنا کر رکھا گیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ لوگوں میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ چنانچہ دنیا کی یہ آرائش، اس کی دلکشی، اس کی فوری لذتیں، اس کے اسالیب رغبت، اس کے مظاہر جمال اور اس کے رنگا رنگ فریب سب اسی امتحان کے اجزاء ہیں۔ انسان کے سامنے دنیا اس طرح آراستہ کی گئی ہے کہ اس کے باطن کا اصل رجحان کھل کر سامنے آ جائے۔ آیا وہ نقد لذت اور فوری کشش کے پیچھے چلتا ہے
یہ بصیرت، ضبط اور حق شناسی کے ساتھ انجام آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ ایک طرف خواہشات کی فوری دل فریبی ہے اور دوسری طرف حق اور ذمہ داریوں کا صبر آزما مطالبہ ہے۔ ایک جانب آسودگی کا قریب منظر ہے تو دوسری جانب وفاداری حق کا دشوار رستہ۔ اسی کشمکش میں انسان کی اصل حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ یوں یہ عالم محض خارجی تنوع کا مظہر نہیں رہتا، بلکہ ایک بامانی امتحانی نظم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جہاں نعمت بھی آزمائش ہے اور محرومی بھی، فراخی بھی کسوٹی ہے اور تنگی بھی، اقتدار بھی سوال ہے اور بے بسی بھی، علم بھی ذمہ داری ہے اور جہل کے ماحول میں حق کی طلب بھی ایک گہرا امتحان ہے۔ اسی بنا پر دنیا کے تمام اختلافات در حقیقت امتحان ہی کے مختلف مظاہر ہیں۔ ایک شخص کو نعمت دے کر پرکھا جاتا ہے کہ آیا وہ شکر، اعتدال اور وفاداری کی راہ اختیار کرتا ہے یا نہیں، تو دوسرے کو محرومی میں ڈال کے جانچا جاتا ہے کہ وہ صبر، وقار اور حسن ظن پہ قائم رہتا ہے یا نہیں۔ ایک کے سامنے دنیا اپنی پوری دل فریبی کے ساتھ آتی ہے تاکہ اس کی باطن کی حقیقت کو آشکار کر دے، اور دوسرے کے لیے دشواری، تاخیر اور جستجو کو اسی آزمائش کا حصہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے صدق طلب کا حال نمایاں ہو۔ اس طرح تفاوت بے انصافی کی علامت نہیں، بلکہ امتحان کے تنوع کی اصل بنیاد بن جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کو نہایت بلیغ پیرائے میں بیان کیا ہے کہ زمین پہ جو کچھ ہے اسے اس کی زینت بنایا گیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ لوگوں میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اس مختصر ارشاد میں دنیا کی پوری معنویت سمٹ آئی ہے۔ جو کچھ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور جو کچھ اسے رنج، محنت، محرومی یا انتظار کی صورت میں پیش آتا ہے، دونوں یکساں طور پہ اس کے باطن کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ انسان کو کیا ملا اور کیا نہیں ملا، اصل سوال یہ ہے کہ جو کچھ ملا اس نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اسے جتنی روشنی میسر آئی اس میں اس نے حق کو کس حد تک پہچانا، اسے جتنا اختیار دیا گیا اس نے کس درجے میں اسے درست برتا، اور اسے جو حالات عطا ہوئے اس میں اس نے اپنی امانت کا حق کس طرح ادا کیا۔ یہی وہ زاویہ ہے جس سے عدل کی اصل صورت بھی پوری طرح نمایاں ہو جاتی ہے۔ دنیا میں مساوات احوال مقصود نہیں، بلکہ اس تنوع کے اندر وفاداری حق کا ظہور مقصود ہے۔ عدل یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی درجے، ایک ہی پس منظر، ایک ہی قوت اور ایک ہی طرح کے مواقع دیے جائیں۔ عدل یہ ہے کہ ہر ایک سے اس کی وسعت، اس کے حالات، اس کی نیت، اس کے اختیار اور اس پر تمام ہونے والی حجت کے مطابق انجام کا معاملہ کیا جائے۔ جس کے لیے حق زیادہ روشن تھا اس کی ذمہ داری بھی اسی نسبت سے ہے، اور جس کے سامنے امکانات محدود تھے اس کا امتحان بھی اسی درجے محدود دائرے میں ہے۔ اس طرح تفاوت عدل کے خلاف نہیں، بلکہ عدل ہی کی نہایت دقیق اور گہری صورت بن جاتا ہے۔ اگر یہ دنیا دارالجزا ہوتی تو مساوات اور برابری اس کا لازمی تقاضا تھی، لیکن چونکہ یہ دارالامتحان ہے اسی لیے تفاوت ہی اس کے نظم کو معنی عطا کرتا ہے۔ یہاں سب کو ایک سا پرچہ نہیں دیا گیا، مگر سب کے ایک ہی انجام کے امیدوار ہونے پر اتفاق ہے۔ کسی کے سوال مشکل ہیں، کسی کے آسان، کسی کے سامنے علم کی تفصیل زیادہ ہے، کسی کے حصے میں اجمال آیا ہے، کسی کو اپنے باطن کی کشش سے لڑنا ہے، کسی کو خارج کی رکاوٹوں سے، لیکن فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ کس کے پاس کون سا پرچہ تھا، بلکہ اس بنیاد پہ ہوگا کہ ہر شخص نے اپنے حصے کے پرچے کو کتنی دیانت، کتنی سنجیدگی اور کتنی وفاداری سے حل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اختلافات آخرت کی کامیابی میں مانے نہیں، وہ صرف امتحان کی صورت کو مختلف اور متنوع کرتے ہیں، اس کے اصول نہیں بنتے۔ بس کامیابی کا معیار بھی یہی ہے کہ انسان اپنے حصے کے امتحان میں حق کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے۔ اس کی نجات کا انحصار اس پر نہیں کہ وہ کس زمانے میں پیدا ہوا، کس خاندان میں پلا، کس تہذیب میں آنکھ کھولی، اس کے سامنے آسانیاں زیادہ تھیں یا دشواریاں۔ اصل اعتبار اس بات کا ہے کہ اس نے اپنے حصے کی زندگی میں حق کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس نے جہاں تک سچائی کو جانا کیا وہاں تک اس کے سامنے جھک گیا، اس نے جتنی ذمہ داری سمجھی کیا اسے ادا کیا، اس کے باطن پر جو روشنی پڑی کیا اس نے اس کی قدر کی۔ یہی وہ میزان ہے جس پر انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، اور یہی وہ اصول ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ تفاوت احوال
تفاوت انجام کو متلازم نہیں۔ اس زاویے سے دیکھیے تو دنیا کی ناہمواریاں ایک نیا معنی اختیار کر لیتی ہیں۔ اختلاف شکایت کا عنوان نہیں رہتا، حسن کا عنوان بن جاتا ہے۔ تفاوت اضطراب کا سبب نہیں بنتا، حکمت کی علامت بن جاتا ہے۔ پھر نگاہ اس سوال پر نہیں ٹھہرتی کہ کسی کو زیادہ ملا اور کسی کو کم، بلکہ اس سوال پہ ٹھہرتی ہے کہ مجھے جو کچھ ملا میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مذہب انسان کو دنیا کے ظاہر سے اٹھا کر اس کے باطن تک لے جاتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ زندگی کی وقت مواقع کی برابری میں نہیں، امانت کی ادائیگی میں ہے، اور انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے حصے کے حالات میں اس کی وفاداری، پاکیزگی اور استقامت سے متعین ہوتی ہے۔ آخری پیراگراف ہے۔ حاصل یہ ہے کہ دنیا انصاف کے ظہور کا آخری مرحلہ نہیں، بلکہ اس کی تیاری کا مرحلہ ہے۔ یہ جزا کی منزل نہیں، امتحان کی گزرگاہ ہے۔ یہاں ہر شخص کو اپنے قالب، اپنے احوال اور اپنی وسعت کے مطابق رکھا گیا ہے تاکہ وہ اپنے عمل کے ذریعے اپنے باطن کی حقیقت آشکار کر سکے۔ چنانچہ زندگی کی اصل حکمت مساوات احوال نہیں، بلکہ تنوع احوال کے اندر حسن عمل کے ظہور میں ہے۔ یہی دارالامتحان کی روح ہے، یہی دنیا کے اختلافات کا مفہوم ہے، اور یہی وہ زاویہ ہے جس سے کائنات، انسان، اخلاق، آخرت سب ایک مربوط اور بامانی حقیقت کے طور پر سمجھے جا سکتے ہیں۔ پھر انسان کی نگاہ دنیا کے ظاہر میں الجھ کر نہیں رہ جاتی، بلکہ اپنے رب کی ملاقات کی طرف جم جاتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل کامیابی یکساں حالات کے حصول میں نہیں، بلکہ اپنے حصے کے امتحان میں سرخرو ہونے میں ہے، اور اصل سربلندی اس دن کی کامیابی میں ہے جب انسان اپنے پروردگار کے حضور مطمئن کھڑا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ سو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ دارالامتحان۔